تو سب سے پہلی چیز اللہ کا دھیان پیدا کرنے والی جو ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ہر مسلمان کو جو یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن پاک نہیں آتا، اس کے اوپر قرآن پاک کو سیکھنا فرض ہے، اور وہ بھی تجوید کے ساتھ سیکھنا فرض ہے۔ بہت ساری صورتیں ہم نے قرآن پاک کی رٹی ہوئی ہے، مگر اس میں سینکڑوں غلطیاں ہیں، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ عربی زبان ایسی ہے، اس میں اگر آپ نے ایک لفظ کی بھی غلطی کر دی تو ترجمہ اس کا بدل جاتا ہے، اس کے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنا اور اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھیں گا اور پڑھیں گا تو پھر وہ قرآن پاک صحیح ڈھنگ سے اس کا ادا ہوگا۔ اور پھر قرآن پاک کے ترجمے کو بھی پڑھنا چاہیے کہ ہم 50 سال سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، آج تک ہم کو یہ نہیں معلوم کہ الحمدللہ رب العالمین اس کے میننگز کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم جو یہ آیت پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں پہ قرآن پاک کی تلاوت کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم صرف عربی جو زبان کے الفاظ ہے، عربی کے الفاظ کو رٹتے رہتے یا پھر اس کو پڑھتے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک عربی زبان میں خصوصاً اترا اسی لیے کہ عرب جو ہے وہ عربی زبان جانتے تھے، قرآن پاک ان کے سمجھ میں آتا تھا، اس لیے وہ دین میں فوراً داخل ہو گئے، دین میں داخل ہوتے تھے، قرآن پاک کو سمجھتے تھے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد جب اللہ ان کو ہدایت دیتا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ فوراً مسلمان ہو جاتے تھے۔ ان کی زبان میں قرآن کو اللہ نے اتارا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی ایسی مثالیں بیان کی جس سے عربوں کا اسلام میں داخل ہونا آسان ہو گیا۔ آج ہماری زبان میں قرآن پاک نہیں ہے، ہم جو زبان بولتے ہیں، تو ہماری نماز میں بھی لذت اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا امام صاحب کیا پڑھ رہے، یا ہم 50 سال سے نماز پڑھ رہے یا 20 سال سے نماز پڑھ رہے، تو ہم جو صورتیں پڑھ رہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ابھی مکہ مکرمہ کے اندر ایک دن عشاء کی نماز کے بعد میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ایک دوست ہے حافظ عبداللہ، بامبے میں رہتے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، حج کے مسئلے مسائل کے اوپر ہماری بات چیت چل رہی تھی، تو اچانک ایک عرب آیا اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، بات چیت کرنے لگا۔ کہاں کے ہے؟ بولے مراکش کے ہیں، مغرب کے۔ آپ لوگ کہاں کے؟ میں بولا بھائی ہم لوگ ہندوستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں۔ اچھا اچھا۔ اب وہ عربی میں بات کر رہا تھا میرے سے، کہاں سے؟ میں بولا ہم لوگ انڈیا سے ہیں۔ تو بات ہونے لگی میری اس کی، بہت ساری وہاں کے بارے میں میں نے اس سے باتیں پوچھا، اس نے ہندوستان کے بارے میں پوچھا۔ بعد میں اس نے مجھ سے کہا یہ کون ہے؟ میں بولا یہ حافظ عبداللہ ہے۔ بولے یہ حافظ قرآن ہے؟ میں بولا جی ہاں یہ حافظ قرآن ہے۔ اس نے یہ کہا کہ تم میرا قرآن سنو، پھر مجھے تم اپنا قرآن سنانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر والضحیٰ واللیل اذا سجا کی سورت پڑھی، اس کو دوسرے امام کی قرات میں اس نے پڑھا۔ وہ ہونے کے بعد ان سے کہا کہ تم قرآن پڑھو۔ اب وہ حافظ صاحب نے شروع کی قرآن پاک کی آیت وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ قرآن پاک میں یہ ایک رکوع ایسا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کی جماعتوں کا الگ الگ ذکر فرمایا ہے کہ جنتی ان کی جماعت کیسی ہوں گی اور جہنمی کیسے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات جنتیوں کے لیے ہوں گے اور جہنم میں جانے والوں کے لیے کیا کیا عذابات ہوں گے۔ انہوں نے یہ مختصر رکوع پڑھا، وہ سننے کے بعد میں وہ عرب جو تھا دہاڑے مار مار کے رونے لگا، اس کے پورے چہرے پہ آنسو آ گئے، اس کی ہچکیاں نکل گئی۔
اس لیے کہ وہ عربی جانتا تھا، حالانکہ وہی رکوع ہم بھی 10 سال 20 سال سے سن رہے ہیں، پر ہم کو آج تک کچھ فیل نہیں ہوا، کچھ فیلنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو قرآن کے صرف الفاظ نہیں بلکہ قرآن پاک کے معانی کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسے علماء اکرام سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر خود سے ہی معانی پڑھے، کسی سے رائے مشورہ نہ لے تو پھر وہ گمراہ بھی ہو جاتا۔ جیسے ایک آدمی ایک عالم صاحب کے پاس ترجمے کا قرآن لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود اگری کو حلال کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی سود کی تمام قسمیں ناجائز ہے، حرام ہے۔ بولے نہیں، ایک قسم ہے سود کی، اسے سود اگری کہتے ہیں، وہ حلال ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی قسم ہی نہیں ہے۔ بولے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، ترجمے میں نے پڑھا۔ اب اس نے قرآن پاک لے کر آیا وہ عالم صاحب کے پاس، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے سودا گری کو حلال کیا ہے۔ کس کو حلال کیا ہے؟ سودا گری کو ہم نے حلال کیا ہے۔ سودا گری یعنی تجارت کو ہم نے حلال کیا ہے۔ اب یہ بیچارہ پڑھ رہا سود اگری کو اللہ نے حلال کیا ہے، تو گمراہ بھی آدمی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے معتبر علماء کی رہبری میں آدمی نے سیکھنا چاہیے، نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھنا چاہیے۔